نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اور سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ رمضان المبارک کی جو افادیت ہے اور رمضان المبارک کی جو خصوصیت ہے اور سارے مہینے کی محنت کا جو ثمرہ ہے تقوی کا حصول اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی مشق اور ٹریننگ، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کو مقصدیت کے طور پر واضح کرتا ہے۔ آج 29 شعبان ہے، ممکن ہے کہ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آج وہ برکت والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا چاند اس افق عالم پر ظاہر ہوگا کہ جس سے پورا عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پورا عالم انسانیت کیا، اللہ کی ساری مخلوقات اس کی برکتوں کو مشاہد کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس میں جو رات ہوتی ہے شب قدر، ایک جو ملاح تھا جو کشتیاں چلاتا تھا سمندر میں، وہ کہتا تھا کہ اس کی برکتیں میں نے ہمیشہ یہ دیکھی کہ سمندر کا پانی بھی جو کھارا ہوتا ہے ہمیشہ وہ میٹھا ہو جاتا تھا جب وہ مبارک رات ہے۔ ایسے ایسے عظیم حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک ماہ کے اندر رکھے۔ بہت لمبی چوڑی فضائل بیان کرنے کے لیے میں اس وقت آپ کے روبرو نہیں ہوا، وہ وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی۔ پہلے عشرے سے متعلق جو کرنے کے کام ہیں وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں، اس کے بعد پھر روزانہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ رہبری رمضان المبارک کے مختلف اعمال، خصوصیات اور مختلف رحمتوں، برکتوں اور اس کے مختلف اوقات میں مختلف کیے جانے والے اعمال کے سلسلے میں دینی اور شرعی رہبری ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں اپنی بہت مشغولی کے باوجود کوشش کروں گا کہ چند منٹ نکال کر ناظرین اور سامعین کو عظمت رمضان سے متعلق کچھ نہ کچھ مواد دینی اور شرعی نقطۂ نظر سے پہنچتا رہے۔ آج بالخصوص آپ کے روبرو ہونے کا مقصد ایک اہم عمل کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے معمولات میں سے ہے، جب رمضان المبارک آتا تھا تو آپ چاند دیکھنے کے فوراً بعد جو مغرب کی نماز ہوتی تھی اس میں آپ 3 مرتبہ سورہ فتح جو حامیم کے بارے میں یعنی 26 جو جز نمبر ہے قرآن پاک کا، اس میں تیسری سورت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ 4 رکوع ہیں جو 3 مرتبہ اس کو پڑھے گا رمضان المبارک کا چاند دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کو فقر و فاقے سے، رزق کی تنگی سے محفوظ فرما دیں گے، اور وہ جو سال میں محنت کرے گا اس محنت پر اللہ کی ذات عالی کے فضل و کرم سے برکت اور نفع والی روزی پورے سال انشاءاللہ میسر ہوگی اور معاش کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ ایک عمل تو یہ، دوسروں تک بھی پہنچائیے اور اپنے آپ بھی اس کے پابند بنیے۔ 10 منٹ کا عمل ہے، اس کو پابندی کے ساتھ آج جو ہے اہتمام کے ساتھ اس کو کیجیے اور یقین کے ساتھ۔ اور دوسرا عمل دوستو، سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس مبارک عمل کو جو شخص مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھے، 21 ٹائم مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر، اللہ پورے سال اس کو برکت اور نفع والی روزی عطا فرمائے گی۔ یہ 2 مبارک عمل آج چاند دیکھنے کے بعد کر لیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کی اللہ سے یہ عہد کر لیجئے، اے اللہ میں انشاءاللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو اب تک گناہ کیے ان کو نہیں کروں گا آئندہ، اور پورے رمضان المبارک آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، سوچ اور غلط فکر کے گناہ سے اور ہر طرح کی تیری نافرمانی، شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے، جھوٹ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، شرک ہے، ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اے اللہ میں احتیاط اور اجتناب کروں گا۔ آج یہ معاہدہ کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکتوں کا مشاہدہ سارے سال اپنی زندگی میں مشاہد کیجئے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا جس کا رمضان درست ہو گیا اس کا پورا سال اعمال کی نسبت سے درست ہو جاتا ہے، اور جو اسی مبارک ماہ میں خیر سے محروم ہو گیا تو
تو وہ سارے سال خیر سے بیٹھے۔ ذرا دلوں پر اور اپنے عقلوں پر اندازہ تو لگائیے، ایک آدمی نے اللہ کے واسطے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، صحبت چھوڑی، ہر طرح کے جائز جتنے کام تھے وہ چھوڑ دی۔ یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے کہ اللہ کے لیے جو جائز کام تھے، جن کی اجازت تھی، وہ تو چھوڑ دیے، اور غلط دیکھنا نہیں چھوڑتا، گانے سننا نہیں چھوڑتا، فلم اور موویز دیکھنا نہیں چھوڑتا، اور غلط سوچنا نہیں چھوڑتا۔ یہ بڑا حماقت والا عمل ہے، اور ایسے روزے داروں کو پورے مہینے روزہ رکھنے میں سوائے بھوکا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے واسطے جو اعمال رمضان ہے، یعنی روزے کا اہتمام کرنا، اگر ایک دن کا روزہ چھوٹ گیا تو سارے سال اس کی آپ برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتے اگر جان کر آپ نے چھوڑ دیا۔ اور بھائی تراویح کا عمل حضیرت القدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر کے گویا رکھ دیا کہ جو شخص تراویح کی رکعت کا ایک سجدہ کرے گا، اللہ ایک سجدے پر، ایک رکعت پر 1500 نیکیاں اس کے نام اعمال میں عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا مبارک عمل ہے، اور اس مبارک ماہ میں بھی ہم غافل رہے، جس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ قرآن پاک اسی مبارک ماہ میں نازل ہے، جس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی برکت سے اللہ نے اس مبارک ماہ کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کم سے کم اس مبارک ماہ میں کہ جو سراپا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور ہم بھی بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، تو اس کی ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساعت کی قدر کیجئے۔ اور ابھی میں نے تقریباً 25 ویڈیو سالم اشرف قاسمی 8 کی آپ وہ کھولیں گے آئی ڈی ٹک ٹاک پہ، تو سارے فضائل، اس کی خصوصیات، اس کے کمالات 30-30 سیکنڈ میں، 50 سیکنڈ میں بہت اہمیت کے ساتھ تاکہ دلوں میں بیٹھ جائیں، اس کو وہاں آپ سن لیجئے۔ اور روزانہ انشاءاللہ ایک جو ہے وہ ویڈیو 6 منٹ کی 7 منٹ کی جو ہے روزانہ رمضان المبارک کی فضائل، کمالات، اور ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے ہم اس کو قیمتی بنائیں، انشاءاللہ سالم اشرف قاسمی یوٹیوب چینل پر آپ اس کو کھول کر انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ اور اگر ممکن ہوا، ساتھیوں کا بڑا اصرار ہے، اور باہر بنگلور وغیرہ سے بھی ہمارے کچھ احباب کا فون آ رہا ہے کہ حضرت آپ یہاں بنگلور میں رہتے تھے تو کئی جگہ تفسیر قرآن اور ذکر اللہ کی مجالس اور دیگر تفسیر قرآن کا اور ٹی وی پر تفسیر قرآن کا اہتمام ہوتا تھا۔ آج یہ حالات ہیں ملک کے کہ اس میں ہم آپ کے روبرو نہیں ہو سکتے، تو کوئی ایک وقت 20 منٹ کا ایسا دے دیجئے جس میں تفسیر قرآن آپ کریں، اور ہم اس کو لائیو جو ہے آپ کو سن سکیں، اور ہم اپنے گھروں میں درس قرآن کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی غور کر کے اگر ایک آدھ دن میں ممکن ہوا تو انشاءاللہ اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا، ٹائمنگ کا، اور اس کا لنک وغیرہ سب آپ کو دے دیا جائے گا۔ فی الحال تو یہ 2 اعمال، نمبر 1 اعمال رمضان کا دل سے سستی غفلت کی چادر دور کر کے اعمال کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور پورے سال برکت والی روزی کے لیے 3 مرتبہ سورہ فتح اور 21 مرتبہ سورہ قدر اور سورہ ملک تو پابندی کے ساتھ روزانہ عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لیا کرو، تاکہ پورے سال اللہ کی ہر طرح کی خیر و برکات سے ساری ملت انسانیہ بھی اسلامیہ اور مالا مال ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔